سر شارٹ اینڈ پریسائز دیکھیں ابھی ہم اس دور میں ہیں تو کافی اچھے میں تو مجدد کہوں گا انکلوڈنگ یو الحمدللہ. سر اونگ تو آپ لوگوں نے مار دی ہے, کولوں کو سے راکھ بھی اتر گئی ہے, رمک نظر آنا شروع ہو گئی ہے. سر اس کو اس کے اوپر لکڑیاں اور کیسے رکھیں کہ وہ ایک اوبیسلی آگ بن جائے. ایمان کی بات کر رہا ہوں, کنیکٹنگ ٹو انٹلیکچوئل وارفیئر. اب جو ہمارے پاس اس وقت پلیٹ فارمز ہیں وہ تو وہی ہیں جہاں سے شیطانی اس وقت انٹلیکچوئل وارفیئر ہو رہا ہے, ہم نے اسی کو یوز کرنا اوبیسلی. اس کے اندر سے کہ ہم بہک نہ چاہیں اوبیسلی, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ اسنیپ چیٹ اور ٹک ٹاک فار ایگزامپل, اگر وہاں پہ ہم ٹیک اوور کرنا چاہتے ہیں لیکن اتنی زیادہ وہاں پہ شیطانی چیزیں آ جاتی ہیں, آپ نہ چاہتے ہوئے بھی ان سے رہ نہیں سکتے. سو یہ دو ایسے ہیں چیزیں جس میں میرا تھوڑا ہے, اس کو اگر آپ کلیئر کرتے. کتابیں لکھیں آپ سب سے پہلے اپنے آپ بک ریڈی کریں, پڑھنے اور لکھنے والی سٹیج پہ آئیں. سوشل میڈیا تو تب آپ کے کام آئے گا جب بات میں وزن ہوگی. تو بات میں وزن نہیں ہوگی تو پھر سوشل میڈیا پہ آپ بلکہ اور زیادہ ریپلس کریں گے لوگوں کو. دیر آر ملین اسپیکرز دیٹ کم, مہاورتن کہہ رہا ہوں, ایوری ڈے, ڈفرینٹ مذاہب کے, ڈفرینٹ فیلڈس کے, ڈفرینٹ ایکسپرٹیز کے. ان میں سے کچھ ہیں جو کہ آگے کی طرف اگلا سٹیپ لیتے ہیں, اور ان میں سے بھی کچھ ہیں جو اس سے اگلا تھرڈ سٹیپ پہ آتے ہیں. سو بعد میں وزن ہوگا تب سے پہلے, تب کہیں جا کے اس فیلڈ میں آپ انٹر ہوں کہ آپ میڈیا میں یا سوشل میڈیا میں اپنے آپ کو انویل کریں. ابھی میرا ایک سیشن تھا جس میں 2 اسٹوڈنٹس نے مجھے انگیج کیا. آج اللہ کا طرف دن ہی ایسا رہا ہے, صبح سے مجھے ایسے ہی سیشن ہو رہے ہیں, اگلی کل بھی ایسے ہوا میرے ساتھ. تو تینوں کو میں نے ایک ہی مشورہ دیا ہے کہ ابھی آپ کی بیسکس نہیں کلیئر, تو آپ نے ابھی پروپیگنڈا لیول کے اوپر نہیں آنا. سمجھ رہے ہیں, مجھے کوئی کہے آج کے آفر آئے کہ پاکستان کی فٹ بال ٹیم میں آ جاؤ یا ہاکی ٹیم میں آ جاؤ اور پاکستان کے ورلڈ کپ میں جا رہے ہیں آپ, تو آپ کو کیسا لگے گا؟ تو میں آپ سے کہوں گا کہ نہیں, مجھے تو بہت برا لگے گا. میرے ساتھ تو یہ زیادتی ہے, اور پاکستان کی ٹیم کے ساتھ بھی زیادتی ہے. مجھے ہاکی یا فٹ بال کھلاؤ, کیونکہ میں تو کسی ان نون سے کسی کلب کے اندر بھی کھلائیں گے تو مجھے نکال دیں گے وہ, کہ مجھے تو نہیں آتی ہاکی کھیلنی. شوق تو ہے مگر, اور مزہ بھی بہت آتا ہے اور بہت اچھا لگے گا کھیلتے ہوئے, مگر میں نقصان زیادہ اور فائدے کم پہنچاؤں گا. سو جتنی بڑی سٹیج ہوگی اتنی جلدی اور اتنا بڑا بدنام ہوں گا میں. سو سب سے پہلے آپ کانفیڈنس لے کے آئیں, پھر کہیں جا کے سوشل میڈیا پہ لائیں. اب رہی بات کہ ٹک ٹاک پہ شیطان ہے یا یوٹیوب پہ شیطان ہے, یا سو شیطان تو ہر جگہ پہ ہے. ٹک ٹاک کے اوپر ایکسٹرا شیطان نہیں ہے, شیطان از ایوری ویئر. شیطان از سب سے پہلے آپ کے اندر شیطان ہے. اوکے, سب آپ کے اندر شیطان کیا ہے جو آپ کو اس طرح کے بہانے لے کے آئے گا. شیطان سب سے پہلے اس چیز کے اندر لے کے آئے گا آپ کو کہ یہ نہیں کرنا, پروپیگنڈا میں نہ جاؤ. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, پروپیگنڈا کرنا مسٹ ہے, گلوبل ہونا مسٹ ہے. یو بیٹر بی اے سیلیبریٹی ان ٹرمز آف کریڈیبلٹی, کہ اس سے کریڈیبل انسان نہیں ہے. سیلیبریٹی کا مطلب وہ نہیں جو کہ ایکٹر ڈانسر. سیلیبریٹی کا مطلب سیلیبریٹ ہوتے ہیں آپ, لوگوں کی گفتگو میں آپ کا نام محاورے کے طور پر استعمال ہوتا ہے کہ آپ برانڈ بنے کریڈیبلٹی کا. مسلمان صرف کریڈیبلٹی کا برانڈ بن جائے نا, کچھ بھی آتا ہے بس اسی بارے میں بات کرے, اور پھر اپنا سکوپ بڑھائے کہ اور کچھ آگے آپ کو سیکنڈ سٹیپ پہ آگے, پھر اس بارے میں کہ اور کیٹیگری میں آپ نے تقویت حاصل کی, پھر اس کے بارے میں بات کی. You better be credible. You better not be famous if you're not credible. اللہ بچائے اس فیم سے جس میں آپ پہلے کریڈیبل نہ ہوں, ورنہ آپ تو ساری عمر ریکور نہیں کر سکیں گے اس بدنامی سے. اور بعد میں کریڈیبل ہو بھی گئے تو لوگ نہیں مانیں گے. ظاہر ایک دفعہ آپ اس میں چلے گئے. تو اصلی شیطان ٹک ٹاک میں نہیں, اصلی شیطان میرے اندر ہے جو مجھے اسلام سے دور, اسلام کے اوپر سست کرتا ہے, اور کئی دفعہ ٹرک کرتا ہے کہ اپنی نارسسزم میں اس جگہ جلدی چھلانگ لگا دوں جس جگہ پہ میں نے اسلام کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچا دینا. سو ابھی میرا تیسرا سیشن ہے آج کا. آئرونکلی آپ کو بھی میں وہی بات کروں گا, میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں نے ان اسٹوڈنٹ سے بھی یہ کہا ہے کہ آپ
کی ٹیکنیکلٹی نہیں ہے ابھی، نہ فزکس کی جس کے بارے میں آپ یہ بات کر رہے ہیں، نہ بایولوجی کی. ایک بایولوجی کے کچھ انہوں نے ایکسپیریمنٹس میں جو دکھائے دو اسٹوڈنٹس نے کہ اٹس اوکے، آئی لو دا فیکٹ کہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں، یہ نہ روک دینا. میری باتوں میں نہ آ جانا کہ نہ کرو. میری باتیں یہ ہیں، میری باتوں کا مطلب نہ غلط لینا. میری اس بات میں آ جاؤ کہ کرنا آپ نہیں ہے، عمریں آپ کی ہیں کہ اگلا اسٹیپ آپ نے لینا ہے. مگر اس موقع پہ نا خدا کا واسطہ پردہ نہ اٹھا دو. ابھی تیاری پوری نہیں ہوئی، پردہ تب اٹھانا جب کھیل پورا تیار ہو. ابھی کیوں پردہ اٹھا رہے ہو؟ سو یہ اپنے ہنر کو بے نقاب تب کریں جب ہنر پک چکا ہو پوری طرح. اور کریں ضرور، چھوڑنا نہیں ہے. پراپیگینڈا بیر منیمم ہے. ٹک ٹاک ہے ابھی، پتہ نہیں کیا ہوگا. ٹھیک ہے، میں ٹک ٹاک پہ نہیں ہوں اس لیے مجھے نہیں پتا، مگر پوچھ مجھے بھی کی گئی ہے میری ایجنسی سے بھی، میرے اپنے میڈیا کنسلٹنٹس نے بھی کہ ٹک ٹاک پہ اپنا آفیشیل چینل کھولیں. ایسے مجھے تو پتا بھی نہیں ہے کہ ٹک ٹاک پہ چینل کیسے کھولنا ہے. کیا لائیو سیشن ہوتا ہے ادھر، گفتگو کر سکوں گا؟ جیسے نہیں ایسے پھر چھوڑو، پھر میرے سے تو نہیں ہونا. پھر کوئی اور طریقہ کر لیں گے، کسی اور چینل پہ بتائیں جہاں پہ گفتگو میں سوال اور جواب اکٹھا ہو سکے. میں لائیو انگیجمنٹ کے علاوہ اپنے آپ کو نہیں صرف کر سک رہا ہوں اس وقت. تو آپ نے نوٹس کیا ہوگا میں تو لائیو میں بھی نہیں کر سک رہا ہوں جو حالات ہیں میرے. سو آئی نیڈ یو ٹو انڈرسٹینڈ ہاؤ ٹو پلیس یور سیلف فرسٹ. اپنے سامنے تو اپنا سامنا تو کرنا سیکھیں نا، اپنا سامنا کرنا سیکھیں. اور سب سے پہلے اس بات پہ چپ ہو جائیں اور کہیں برملا کہا کریں یہ بارے میں مجھے نہیں پتا. اتنی خوبصورت جملہ ہے کہ نہیں مجھے اس بارے میں نہیں علم. ٹھیک ہے. سو جس چیز کے بارے میں علم ہو اس کے بارے میں آپ نے ویلیڈیٹ کرے واقعی آف کورس کہ ہاں یار اس بارے میں نے بات کرنی ہے. اور یہ ایک سازش ہے شیطان کی، اس میں بھی نہ آنا کہ میرے تو صرف بیسکس آتی ہیں. آپ کو میں کیسے بتاؤں، میں بھی یہی سمجھتا تھا کہ یار بیسکس کے اوپر کیا بات کرنی، ذرا آگے کے فلسفے پہ بات کریں. تو پتہ چلا آپ بیسکس پہ بات کریں تو دنیا پوری کہتی ہے کہ ہو یہ تو پہلی دفعہ پتہ چلا. 99% آدمی جاہل ہے دنیا میں. ٹھیک ہے، 99% آدمی عورت ملا کے، مطلب زیادہ تر لوگوں کو بیسکس بھی نہیں پتا. تو یہ مت سوچنا میں نے پہلے راکٹ سائنٹسٹ بننا ہے پھر میں فزکس کی 1+1 نہیں. آپ بلغانی ولو آیا، نبی علیہ السلام کی یہ حدیث کا فلسفہ اس کو پتہ چلتا ہے جو پبلک اسپیکنگ میں آتا ہے کہ بھائی لوگ تو زیادہ تر لوگ تو بالکل زیرو پہ ہوتے ہیں اور بتاتے ہی نہیں کسی کو. اس لیے نبی اسلام نے شاہ فرمایا تھا بلغانی ولو آیا، کہ بھائی پہنچا آگے چاہے ایک ہی آیت ہے. لوگ تجھے ملیں گے ایسے جن کو ایک بھی نہیں آتی. بھلائی روکنی نہیں چاہیے. یہ شیطان کی چالیں ہیں ہر سٹیپ کے اوپر. تو چھوڑنا نہیں ہے آپ نے. شیطان اصل میں یہ ہے کہ جو رکواتا ہے. شیطان وہ نہیں ہے کہ یار یہاں پہ شیطان ہے تو وہاں پہ بے حیائی ہے تو فحشی ہے اور whatever could be anything. جو کہ شیطان کی چالیں روکنے کی ہیں. آپ اللہ کے لیے آ رہے ہیں، چاہے آپ آگے ٹک ٹاکرز ہیں یا جو بھی ہیں کلک کلاکرز ہیں، آئی ڈونٹ کیئر، یوٹیوبرز ہیں یا ٹمبلرز ہیں. یو نیڈ ٹو بی اے ویل اسٹیبلشڈ وائس کہ اس شعبے کے اوپر آپ سے بہتر آواز نہیں ملی. یہ اگلا لیول ہے نا. پہلا لیول یہ ہے کہ بیسکس ہی بتانا شروع کر دیں، فکر نہیں کریں. دس از ناٹ اے پرابلم. جس موقع پہ بھی جو بھی آپ کو موقع، جو بھی آپ کو آتا ہے کام، جو بھی بات آتی ہے آگے پہنچائیں اور موقع ڈھونڈا کریں، دعوت دیں. یاد رکھیے گا اللہ کی بات ہوتی ہے، فرشتے آسمان میں اس کے اوپر اس بندے پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں آگے کہ اللہ کی بات. اتنے شوقین ہیں، اتنے یہ پروسیس ہے اللہ تعالیٰ کا کہ فرشتوں کو کیسے اٹریکٹ کرتے ہیں. جیسے پروانہ لائٹ پہ جاتا ہے نا، پروانہ روشنی کی طرف جاتا ہے، اس طرح فرشتہ اللہ کے ذکر کی طرف جاتا ہے. کسی شک میں مت رہیے گا. ایسے آ جاتا ہے جیسے وہ چیونٹیاں کسی میٹھی چیز کی طرف بڑھتی ہیں، خود ہی آ جاتی ہیں. اسی طریقے سے ان کی کیا میں مثال دوں، اتنی سلو چیز ہے وہ، فرشتہ ایسے بجلی کی رفتار سے آتا ہے جب اللہ کا ذکر ہوتا ہے. تو آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ اچھا میں کیا کروں، کس سے بات کروں. بس بچوں کو تربیت دیں جو چھوٹے ہیں، ہر وقت اطلاع کریں اور ہر جگہ الگ الگ ٹیکنیک سے دیا کریں، بچے بور نہ کر دینا. ہم جو ٹیلنگ یو کہ بھلائی رک نہیں سکتی. مسلمان کسی بھی موقع پہ ان ایکٹیو نہیں ہو سکتا. جو مرضی سوچ لے دنیا میں انسان کو اگر میجر کرنا تو اسلام سے بہتر میجر کوئی نہیں ہے. وہ آپ کی فزیکل، مینٹل، ایموشنل، سائیکولوجیکل مشین کو ہر وقت آن رکھتا ہے. اور کوئی مجھے فلسفہ دکھائیں، کوئی سسٹم بتائیں جو ایک فرد کو، گروپ کو جوڑے. میں تو آتا ہوں گروپ پہ، تو ہم تو اس سے زیادہ بزی تو کوئی دین ہی نہیں ہے.
جو فرد کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی، سائیکولوجیکلی، ایموشنلی، فائنینشلی ہر وقت کوئی آف ڈے نہیں ہے اسلام میں، زیرو چھٹی. اور چھوڑیں زیرو چھٹی تو دن کو ہوتی ہے، اسلام راتوں کو بھی دکھاتا ہے چلو اٹھو. ہر وقت کہاں پہ، کس پلانٹ ارتھ پہ آ گئے ہو، چلو کوئی چھٹی نہیں، کوئی آرام نہیں. 2 گھنٹے 3 گھنٹے سو لیا عشاء کے بعد، چلو اٹھ، چلو اللہ کی قیام کرو چلو. اور فجر ہوئی نہیں، ابھی فجر ہوئی نہیں، اور ہم دنیا میں جت گئے. کس لیے؟ کہیں پہ کوئی بھلائی کہیں پھیلا دیں ہم. وی آر کیئرنگ دا لارڈ ہیئر، رائٹ ہیئر، وی آر کیئرنگ دا لارڈ. اپنے کندھوں پہ اسلام کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے، کوئی چھٹی نہیں کر سکتے. موقع دیکھا کریں، موقع دیکھا کریں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. میں نا کینیڈا میں نا اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا تھا، تو میرے دروازے کے باہر نا ایک دروازہ دستک ہوئی. تو میں نے نا وہ جو ریموٹ کنٹرول کا جو ہوائی جہاز ہوتا ہے نا، وہ جوڑ رہا تھا. میں بگ پلین، تو میں وہ پورا پروجیکٹ تھا میرا. تو اس کے کوئی 5-6 ہزار تو چھوٹے چھوٹے نٹس اینڈ بولٹس، تو وہ آپ کو اسکروز ٹائٹ کریں. تو میں نے وہ پھیلا کے رکھے ہوئے تھے. تو اتنے میرے بالکل سامنے دروازے پہ دستک ہوئی. وہ ایک خاتون تھی، اور اس نے کہا کہ I need to talk to somebody who's making decisions in the house. I said, yeah, I am that guy, but I can't get up. میں نہیں اٹھ سکتا ہوں بھائی، آپ مجھے نہیں بتا سکتا، میں جھوٹ نہیں. No, you have to get up in the name of God. In the name of thy Lord, you need to get up. چیخے مارنا شروع ہو گئی. مطلب وہ والی بے سوری چیخے نہیں، مطلب باواز بات کرنا شروع ہو گئی. میں اس کو آپ ڈائلاگ کر رہا ہوں، دروازے کے ادھر کھڑی ہے، میں ادھر بیٹھا ہوں، اور میں اس کو بتا رہا ہوں، ہنس بھی رہا ہوں. میں کیا، میں تجھے جھوٹ نہیں بول رہا ہوں، میں نہیں اٹھ سکتا ہوں اس وقت، تو مجھے وہاں سے بتا دے کیا کام ہے. چی سے میں اللہ کے پیغام لے کے آئی ہوں. وہ جوہوز وٹنس تھی، تبلیغی جماعت تھی جو ان کی. میں نے کہا نہیں، میں کسی اور دن کر لیں گے بعد، یا بعد میں آ جانا، میں ڈائلاگ کر لوں گا آپ کے ساتھ کہ آپ اللہ کا کیا پیغام لے کے آئے نا. وہ مشنریز ہوتے ہیں وہ موومنٹ. شی سیڈ نہیں آنا ٹاک رائٹ ناؤ، اینڈ آئی سیڈ نہیں، آ کے نہ گیٹ اپ رائٹ ناؤ، بس ابھی یہ وقت نہیں ہے. میری ویسے بھی نیت نہیں تھی اس سے بات چیت کرنے کی، کیونکہ وہ ایک ہی ان کی ایک اسپیچ ہوتی ہے، وہی کرتے ہیں، اور وہ بس. مگر کیا اس نے وہ میرا جو وہ میل باکس کا سوراخ ہوتا ہے نا، وہ جس میں خط ڈالتے دروازے میں ہوتا ہے، اس نے وہاں پہ ایک بائبل پکڑی، اور اس نے زور سے تھمپ کیا بائبل کو. بائبل اڑتی ہوئی میرے گود میں، اور اس نے کہا تجھے اللہ کا پیغام پہنچ چکا. That's what she said. The word of God is with you. My job is done. سوچیں کہ ایک لڑکی ٹورانٹو کی گلیوں میں گھوم رہی ہے، دروازے کھٹکھٹا رہی ہے، اور جو اس کے لحاظ سے اللہ کے راستے پہ نہیں ہے اس کو پہنچا رہی ہے. اور جو وٹنس کرسچنس کو نہیں، غیر مذہب کے، مطلب ان کی طرف سے کفار کو نا، ان کے تو ہم کافر ہیں نا، ہم تو اللہ کے برگزیدہ نبی عیسیٰ ابن مریم کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے نا، تو ہم تو ان کے تو کافر ہم ہیں نا. ہم ان کے رب کو رب نہیں مانتے، ہم ان کے رب کو نبی مانتے ہیں. تو وہ کافروں کو دعوت دے رہی ہے کہ نہیں، میں نے تو تجھے نہیں چھوڑا. میں وہ کیوں بتا رہا ہوں کہ دیز آر دا ونڈوز، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتے ہیں کہ ایکٹیو مسلمان کہیں سے بھی روشنی لیتا ہے کہ یار اگر یہ ایک لڑکی کر رہی ہے. آپ کو میں بتا نہیں سکتا ہوں، 6 فٹ برف پڑی ہوئی ہے باہر، سنو، ونڈ چل -20 -40 کی ونڈ چل چل رہی ہے، اور وہ بیٹھی ہوئی ہے دروازوں کی دستک دینے شاموں کو. -40 کے اندر اندھی، مطلب ناک کی ٹپ ایسے زمین پہ گر جاتی ہے، ناک انگلیاں ٹوٹ کے زمین پہ گر جاتی ہیں فراسٹ بائٹ سے. مگر یہ نکلے ہوئے ہیں کہ ہم نے تو مشن پہنچانا ہے. اور ادھر ہم دیکھیں، ہم ذرا ہم مسلمانوں کو دیکھیں جن کو اللہ نے کہا تھا خیر الامہ، ہمیں دیکھیں کہ جی وہ بس میکسیمم کیا ہے تبلیغی جماعت میں جائیں گے، کیا کرنے ہیں، وہ مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے. ٹھیک ہے، دنیا کا مشن وہ لے کے بیٹھ گئے ہیں، ہم نے صرف اور صرف اپنی کھیلنی ہے، دنیا کو پہنچانا ہے ہم نے، شہادت دنیا میں دینی ہے. اشہد لا الہ الا اللہ، یہ دنیا کی شہادت ہے جو اللہ نے ہم سے کہا تھا، یہ ہے شہادت، اس کو شہید کہتے ہیں.